یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے. ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اس وقت ملک کے اندر غیر معمولی حالات چل رہے ہیں. لاہور اور اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ افراتفری ہے. کیوں افراتفری ہے؟ ٹی ایل پی نے اس وقت کیا صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر اور 11 جوانوں کی شہادت کے بعد پاک فوج نے ایک واضح پیغام افغانستان کو دے دیا ہے، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ایک جنگ لڑنے جا رہا ہے. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی، نہ جنگیں ہوتی، نہ مہمات ہوتی. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں، یاد کریں اسے کہ سرور کونین، 2 جہان جن کے لیے بنائے گئے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ ادھر تو باپ کے آگے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے آگے بھائی کھڑا تھا، قریشی کے آگے قریشی کھڑا تھا، اموی کے آگے اموی کھڑا تھا. خواجہ آصف نے ایک انتہائی سخت پیغام دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو. اس کو سب بھگتنا پڑے گا. جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. انف از انف. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی انڈیا میں موجود ہیں. وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے. اس کا اب دنیا پر کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، غزہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے، اور اس سمیت بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اورکزئی کے اندر ایک آپریشن کیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن تھا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹریپ بچھایا گیا تھا، اور غلط انفارمیشن کے اوپر پہلے ہی وہ اپنا حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آئی ای ڈیز کو پہلے پھوڑا گیا، اس کے بعد پھر فائرنگ کی گئی. ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، نائٹ ویژن گوگلز تھیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن اس کے بعد ہی پاک فوج نے وہاں پر فتنہ الخوارج کے صفائے کا آپریشن شروع کر دیا ہے، اور پہلے قسط میں 19 لوگ مارے تھے، اور اب جو ہے 30 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول، کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. اور خواجہ آصف نے کلیئرلی میسیج دیا ہے، اور ان کا یہ پیغام ایک طرف نہیں، 2 طرف نہیں، بلکہ 3 طرف تھا. ایک طرف وہ عمران خان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ تم جیل میں بیٹھ کے فتنہ پھیلا رہے ہو، اور کیا تم دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کو سپورٹ نہیں کرو گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو، جو ایک وجہ تو یہ ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، لیکن جو دوسری بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن ہے، گنڈا پور اس کو اپنے آپ کو اس آپریشن سے الگ کرنے میں ناکام ہوئے. اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان ایسا کیا سوچ رہے ہیں، کیا حکمت عملی ان کے ذہن میں ہے؟ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ابھی بھی زندہ ہے. تو اس بات میں
فوج نے، ریاست نے، حکومت نے، سب نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف، اور اب اس کا جو ایک پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فوج پر حملہ کرنے والوں کو کوئی پناہ دیتا ہے تو وہ چاہے اس ملک کے اندر موجود ہو، پاکستان کے اندر، اور چاہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہو، کولیٹرل ڈیمیج تو ہوگا۔ اور افغانستان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اپنی سائٹ پہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرو ورنہ ہم کنٹرول کرنے آ رہے ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے کس قسم کا آپریشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہے؟ آنے والے وقت میں امریکہ کی بھی یہاں پہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بہت زیادہ افواہیں چل رہی ہیں، تو بہت جلد آپ کو ایک مؤثر حکمت عملی جو کہ کئی مہینوں سے بنائی جا رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نظر آئے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پناہ گاہیں ہوں گی وہاں پہ موجود لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو، اور جو ان کو پناہ دے گا ان سب کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت طالبان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت اپنے لیے وہاں پہ راہ ہموار کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار سٹارٹ کی جا سکے، ایک مغرب کی طرف سے اور ایک مشرق کی طرف سے، جہاں پاکستان بنگلہ دیش اور چین کے ساتھ مل کے بھارت کے خلاف 3 فرنٹ وار کی تیاری کر رہا ہے، وہیں بھارت بھی دہشت گردوں کی مدد سے یہ کام پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اور پاکستان کے 2 صوبوں کو بڑے برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان کے حکام جب طالبان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ان 5-6 ہزار لوگوں کو سنبھالیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 ارب روپیہ دیں، ہم ان کو اٹھا کے مغربی صوبوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، بداخشاں وغیرہ سائٹ پہ۔ تو پھر پاکستان نے ان سے گارنٹی مانگی کہ ہم آپ کو 10 ارب تو دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ واپس آ گئے، تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اور طالبان نے یہ گارنٹی دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھی پیسے آپ ہمیں دے دیں، گارنٹی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو ان کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں ان کا پورا کنٹرول ہے، اور ایسا کنٹرول ہے کہ سوشل میڈیا کی ایپس بند کر دی گئی ہیں، فیس بک بند کر دی گئی ہے، انسٹاگرام بند کر دی گئی ہے، اس سے پہلے انٹرنیٹ پورے ملک میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن دہشت گردوں کا ناطقہ بند کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب چیزیں افغانستان کی طرف خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیغام دے دیا ہے، وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نیتن یاہو کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے سیز فائر کا پلان، اور اب اس کے 24 گھنٹے کے بعد یہ پلان امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد 72 گھنٹے کے اندر یغمالیوں کو دونوں طرف سے رہا کرنا ہوگا۔ تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیر تک یعنی منڈے تک یہ معاملات جو ہیں یہ طے ہو جائیں گے۔ اور اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف سے بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ ایران امن کرنا چاہتا ہے، غزہ ڈیل کے حق میں ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، وہ ایران کے ساتھ کام کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، اور مبینہ طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور ایران کے خلاف معاملات کو طے کروانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، تو کیا ایک بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے؟ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ غزہ سے فری ہوتے ہیں، ان کا سارا فوکس یوکرین، رشیا، انڈیا کے اوپر آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر بھارت کے لیے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان آ چکا ہے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ایران اور امریکہ کے معاملات ایک ایسے منطقی انجام تک پہنچیں گے جس میں ایران کی عوام اور ایران کی حکومت کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ٹی ایل پی کے جلسوں کی وجہ سے راول پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ 11 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ احتجاج، دھرنے، جلسے، جلوس، ریلیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ حساس اور اہم تنصیبات کے قریب پرتشدد کارروائیوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کے دونوں داخلی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا ہے، صرف متعلقہ لوگوں کے لیے وہاں پر مارگلا روڈ کو کھولا گیا ہے۔ لبیک نے یا اقصی ملین مارچ جو ہے وہ شروع کیا تھا
10 اکتوبر کی انہوں نے کال دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فیض آباد سے امریکی سفارت خانے تک مارچ کریں گے, احتجاج کریں گے, جس کے اوپر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ جب یہ جلوس وہاں پہ جائے گا تو اس میں شدت پسند عناصر موجود ہوں گے اور وہاں پہ وہ اہم تنصیبات پر تشدد اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے 3 دن پہلے سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں جس میں ٹی ایل پی کے کئی کارکن شدید زخمی ہوئے تھے اور مبینہ طور پہ کچھ کے جاں بحق ہونے کی بھی خبریں ہمارے پاس موجود تھیں. اس وقت اگر ہم راولپنڈی کی بات کریں تو گارڈن فلائی اوور سے بجانب فیض آباد دونوں طرف ڈائیورژن لگا دیے گئے ہیں. کھنا پل سے فیض آباد ایکسپریس وے, کورال سے جو ہے کھنا پل جو راول ڈیم چوک ہے اس کو استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. 9th ایونیو آئی جے پی روڈ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. فضائی نگرانی اسلام آباد کی جا رہی ہے, لیکن اس وقت اسلام آباد اور لاہور موٹر وے کھلا ہوا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس احتجاج کی وجہ سے پورے ملک اور خاص طور پہ 2 شہروں میں لاہور اور اسلام آباد راولپنڈی میں بہت زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے, زندگی مفلوج ہے, کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور بہت کچھ ایسا جو کہ ہم نے ماضی میں اس طرح کے جلسوں کے دوران دیکھا تھا وہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. میری گزارش ہے سب سے کہ دیکھیں اقصی کا معاملہ حل ہو چکا ہے, اس معاملے کو بھی آپ حل کر لیں بیٹھ کے بات چیت کر کے, اور کوئی بھی ریڈ لائن کراس نہ کرے اور کسی بھی حد تک نہ جائے, کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی بد امنی دشمن کے لیے باعث سے خوشی ہوگی جو کہ ہمارے لیے باعث سے افسوس ہے. اس حوالے سے سوچئے گا ضرور. ابھی تک کے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, کمنٹ ضرور کیجئے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.